ناول عشق کا شین ایپیسوڈ نمبر 33۔ بینک سے رقم نکلوا کر اس نے اس کے 2 حصے کیے اور ایک کو شرٹ کے اور دوسرے کو پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ باہر آیا۔ نوریز نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ چلیں صاحب؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے پوچھا۔ نہیں، ذرا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نوریز کچھ گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ شاید صاحب کسی معاملے میں جواب طلب کر رہے ہیں۔ جی صاحب جی، جو تم نے کیا وہ کوئی بھائی ہی کر سکتا تھا۔ کاش میں تمہیں بھائی کہہ سکتا۔ نوریز نے پہلی بار اسے اتنا جذباتی دیکھا تھا۔ میں جو ہوں وہی میرے لیے بہت عزت ہے صاحب جی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی تم ارجمند کے بھائی بن چکے تھے۔ تم نہ ہوتے تو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے صاحب جی، ایسے ہی ہونا تھا، نوریز نے سادگی سے کہا۔ لیکن اب تم ہمیشہ ارجمند کے بھائی ہی رہو گے۔ ہم سب یہی سمجھیں گے تمہیں۔ نوریز سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ عبدالحق نے جیب سے 3,500 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا سر جی؟ نوریز نے حیرت سے کہا۔ یہ رکھ لو، اس میں میری خوشی ہے۔ نوریز کے اندر نہ جانے کہاں سے جرأت آ گئی۔ ابھی آپ نے مجھے بہت بڑی عزت دی صاحب۔ آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ چھوٹی بی بی کا بھائی سمجھیں گے، پر آپ نے سمجھا نہیں۔ مجھے گلہ ہے آپ سے صاحب جی۔ میں نے غلط نہیں کہا نوریز؟ چھوٹی بی بی کا سچ مچ کوئی بھائی ہوتا اور یہی سب کچھ کرتا تو آپ اسے یہ انعام دیتے؟ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ یہ انعام نہیں، نوکر سمجھ لیں صاحب جی، تو میں یہ لے لوں گا۔ عبدالحق لاجواب ہو گیا۔ یہ تمہاری بڑی بیگم صاحبہ کے ہیں، سوچا تھا تمہیں اور رشیدہ کو دے دوں گا۔ صاحب جی، چھوٹی بی بی کا بھائی تو یہ نہیں لے سکتا، آپ یہ بھی رشیدہ کو دے دیں۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ نوریز جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ مجھے تو صاحب وہ اچھی نہیں لگی تھی، پر اس نے جو کچھ کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بہت بڑا حق ہے صاحب جی۔ ٹھیک ہے، اب چلو۔ کہاں چلنا ہے صاحب جی؟ گھر چلو۔ نوریز نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ عبدالحق نے وہ پورے 7,000 رشیدہ کی طرف بڑھا دیے، لیکن رشیدہ کا ہاتھ نہیں بڑھا۔ یہ کیا ہے صاحب؟ میری خوشی ہے، تمہارا انعام۔ جہاں سوگ ہو غم ہو صاحب، وہاں انعام کیسا؟ عبدالحق کے لیے شاید وہ دن ہی لاجواب ہونے کا تھا۔ اس عورت نے اسے حیران کر دیا۔ غم اور سوگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی بھی تو دی ہے اللہ نے، اور جو اس نے واپس لیا وہ بھی اس کا دیا ہوا تھا، تو خوشی زیادہ بڑی ہے نا۔ یہ رکھ لو، اس میں میری خوشی ہے۔ رشیدہ کو لگا کہ جو کچھ اس نے ارجمند سے سیکھا تھا اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو سبھی بہت اچھے لوگ تھے۔ موقع غنیمت تھا، اس نے اپنی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا وعدہ تو وہ ارجمند سے لے چکی تھی، مگر اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اصل فیصلہ تو صاحب کریں گے۔ انعام تو میں منہ مانگا لوں گی صاحب، انشاءاللہ دوں گا۔ عبدالحق کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ لیکن پہلے یہ لینا ہوگا۔ عبدالحق نے اس رقم کے لیے نیت کر لی تھی، اس لیے جلد از جلد یہ رقم دے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ منہ مانگے انعام سے بھی ڈر رہا تھا۔ کون جانے وہ کیا مانگ لے، آدمی کی بساط ہی کتنی ہوتی ہے۔ رشیدہ ہچکچائی، چند لمحے سوچتی رہی۔ وہ رقم اسے بہت بڑی لگ رہی تھی، اپنے تصور سے بھی زیادہ۔ پھر بالآخر اس نے ہاتھ بڑھایا اور نوٹوں کی وہ گڈی لے لی۔ یہ بہت زیادہ ہے صاحب۔ جتنا بھی ہے اب یہ تمہارا ہے، آدھا تمہارا اور آدھا تمہاری اس بیٹی کی شادی کے لیے جو یہاں تمہارے ساتھ ہے۔ شکریہ صاحب، اور اب منہ مانگا انعام، عبدالحق نے اسے یاد دلایا۔ صاحب جی، مجھے اور میری بیٹی کو بی بی صاحبہ کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ میں ساری عمر ان کے اور ان کے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ منہ مانگے انعام کے تصور سے خوف زدہ عبدالحق حیران رہ گیا۔ پھر اس کے دل میں اس عورت کے لیے ایسی محبت ابھری جس پر اسے اپنے باپ کی حمیدہ سے محبت یاد آ گئی۔ وہاں بھی احسان کا رشتہ تھا اور یہاں بھی۔ وہاں بھی ایک بچے کی محبت تھی اور وہ بچہ وہ خود تھا۔ یہاں بھی ایک بچے کی محبت تھی اور وہ بچہ اس کا بیٹا تھا، اور یہاں اماں سب کچھ کھو کر اس کے ساتھ ہیں اور اب اس کے بچے میں مگن اور خوش۔ تو کیا وہ پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے؟ کتنا عجیب ہے یہ سب۔ اس کے استغراق سے رشیدہ کو مایوسی ہوئی۔ وہ سمجھی کہ اس کی التجا رد کی جا رہی ہے۔ اسے صدمہ ہوا کیونکہ یہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔
اس نے نوٹ عبدالحق کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں صاحب، منہ مانگے انعام کے بغیر یہ میں نہیں لے سکتی۔ عبدالحق بے ساختہ مسکرا دیا۔ غلط سمجھی تم، میں نے تمہیں انکار کب کیا؟ ایک پرانی بات یاد آ گئی تھی، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، تمہارا اس بچی کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ایسے نہ کہیں صاحب، سب ہیں، کچھ اپنے گھر کے ہو گئے، کچھ ہونے والے ہیں۔ عبدالحق کی حیرت اور بڑھ گئی۔ تو تم چھوڑ دو گی سب کو؟ یہاں سب کچھ ہے پر روزگار کی کمی ہے صاحب، ہمارے مرد روزگار کے لیے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، میں سوچوں گی کہ اپنے گھر میں اپنے گھر کا مرد ہوں صاحب، پھر آپ نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے صاحب۔ اس نے اس کے دیے ہوئے نوٹ لہرائے۔ ہمارے پاس زمین تھی جو گروی پڑی ہے، وہ چھڑوا لیں گے، کچھ روزی وہاں سے بھی مل جائے گی، بیٹے اس پر فصل کریں گے، سب خوش رہیں گے صاحب، یاد کریں گے تو 8-10 دن کی چھٹی دے دیجئے گا۔ جو تمہاری مرضی، مجھے تو منہ مانگا انعام دینا تھا تمہیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ شکریہ صاحب، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ہماری تو زندگی سنوار دی اللہ نے، آپ لوگوں کے طفیل۔ عبدالحق ہمیشہ کی طرح کھسیا گیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اپنی تعریف سن کر ہمیشہ اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ رشیدہ چلی گئی، کرنے کو وہاں کچھ نہیں تھا۔ حمیدہ اس کے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن سچ یہ تھا کہ بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، سوگواری ذہن پر مسلط تھی۔ حمیدہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی، تاہم جاتے جاتے اس نے پوچھا، تو یہاں کب تک رہے گا پتر؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تمہاری اجازت ہو اماں تو آج ہی نکل جاؤں، کل دفتر چلا جاؤں گا۔ اتنی جلدی؟ اس کی وجہ ہے اماں، عبدالحق نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یہ صرف 1 دن کی چھٹی ہوگی، پھر جب آپ لوگ لاہور جائیں گے تو میں زیادہ دن کے لیے وہاں آ سکوں گا، اور یہاں کرنے کو ہے ہی کیا اب؟ اس کی بات حمیدہ کے دل کو لگی۔ جی تو اس کا چاہا کہ کہے یہاں اس کا بیٹا ہے جو مدت کی آرزو کے بعد اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ ابھی نور بانو کا غم تازہ ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگے گا، اسے خود کو سنبھالنے کے لیے، بہت بڑے صدمے کے ازدہے سے نکلنے کے لیے مہلت چاہیے۔ انشاءاللہ لاہور آئے گا تو بہتر ہوگا، لیکن یہ سوچ کر اس کا دل تڑپا کہ کراچی میں اکیلا ہوگا، سب لوگوں کے درمیان دکھ آسانی سے دور ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بچے کو دیکھ کر اسے نور بانو کی یاد آتی رہے گی۔ عبدالحق متوقع نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر حمیدہ نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے پتر، یہ زیادہ مناسب ہے۔ حمیدہ کے جانے کے بعد اس نے راولپنڈی فون کیا۔ خوش قسمتی سے کراچی جانے والی 9:30 بجے کی فلائٹ پر اسے سیٹ مل گئی۔ اس نے سوچا 5-5:30 بجے یہاں سے راولپنڈی کے لیے نکلے گا، ابھی اس کے پاس تقریباً 6 گھنٹے تھے۔ ذہن کی خلش پھر ستانے لگی تو وہ اسے دور کرنے کی غرض سے کمرے سے نکلا اور باہر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیا۔ نوریز باہر ہی مل گیا، وہ گاڑی کی صفائی میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، کہیں جانا ہے صاحب؟ اس وقت تو نہیں، شام کو مجھے راولپنڈی چھوڑ کر آنا۔ بہت بہتر صاحب، ذرا میرے ساتھ آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ نوریز چوکنا ہو گیا۔ عبدالحق کے لہجے میں اسے کوئی باس محسوس ہوئی۔ احساس بھی تھا اور یاد بھی تھا کہ اس پر ایک بہت اہم بات چھپانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے عبدالحق کے پیچھے چل دیا۔ عبدالحق اسے عقبی لان میں لے گیا، وہاں لان چیئر پڑی تھیں۔ آؤ بیٹھو، عبدالحق نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں صاحب، آپ حکم کریں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اب تمہاری حیثیت بدل گئی ہے، عبدالحق ذرا سخت لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس لیے تمہیں انعام دینے پر اصرار نہیں کیا تھا، بیٹھ جاؤ۔ نوریز خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبدالحق کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا، وہ کبھی اس طرح بات کرنے والا تھا بھی نہیں۔ میں شرمندہ ہوں نوریز، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں صاحب، نوریز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ دیکھیں صاحب، آپ ہر طرح سے مجھ سے بڑے ہیں، مجھے آپ کی کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی، آپ کا مجھ پر حق ہے صاحب۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی صاحب پوچھیں جی۔ نوریز کے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی، کوئی ضروری بات تھی۔ عبدالحق نے بریگیڈیئر ظہیر کی گفتگو دہرا دی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، آخر میں اس نے کہا۔
نوریز کی چھٹی حس نے اسے پہلے سے تیار نہ کر دیا ہوتا تو وہ اپنے چہرے کا تاثر نہ چھپا پاتا۔ ایک لمحے میں پول کھل جاتی۔ چوکنا ہونے کے باوجود اپنا چہرہ بے تاثر رکھنا آسان نہیں تھا۔ عبدالحق غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ نوریز ذہن پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نوریز کو یاد تھا کہ اس نے بریگیڈیئر صاحب سے یہی کچھ کہا تھا اور سچ کہا تھا۔ اس وقت اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اس سے حقیقت چھپانے کو کہا جائے گا۔ وہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اسے حیرت تھی کہ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات ایسے یاد رکھی۔ سوال یہ تھا کہ اب وہ کیا کہے؟ یہ کہنا بہت آسان تھا کہ بریگیڈیئر صاحب کو سننے میں غلطی ہوئی، لیکن وہ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کہنا غلطی ہوگی۔ صاحب آج جا رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور بریگیڈیئر صاحب ہسپتال سے تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ صاحب خود بھی ہسپتال جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بات کھل جائے گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ہوا نوریز؟ تم نے جواب نہیں دیا۔ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ ایسے میں قدرت نے ہی اس کی مدد کی۔ بعد میں اس نے غور کیا تو سمجھ آیا کہ یہ بات تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنا عقل مند کب ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صاحب، اس نے کہا۔ کوشش کا کیا مطلب؟ بات اتنی سی ہے، تم نے ایسا کہا یا نہیں کہا؟ وہ بڑا پریشانی کا ٹائم تھا صاحب، میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کو ہسپتال والے نہ رکھتے تو آپ کے بغیر تدفین کرنی پڑتی ان کی۔ اب مجھے یاد نہیں آتا صاحب کہ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کیا کہا، پر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ میں تو گھبرایا ہوا تھا صاحب، میں ہی الٹا بول گیا ہوں گا، پر صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق مطمئن ہو گیا، الٹا اسے نوریز پر ترس آنے لگا۔ واقعی جو صورتحال تھی اس میں آدمی کو بات کرتے ہوئے کہاں خیال رہ سکتا ہے بھلا؟ بات اتنی بڑی، پھر وہ نوکر آدمی بریگیڈیئر صاحب سے مرعوب ہی ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں بات بنتی ہے یا نہیں، منہ سے الٹی سیدھی بات نکل گئی ہوگی۔ اس کی ذہنی خلش دور ہو گئی۔ نہیں نوریز، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا تم جاؤ، 5 بجے گاڑی تیار رکھنا۔ جی صاحب۔ نوریز جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بس چلتا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ نوریز کی بجائے زبیر عبدالحق کو راولپنڈی لے کر گیا۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو کیا، وہ یک طرفہ بات تھی۔ زبیر عبدالحق کو سارے معاملات کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ عبدالحق پوری توجہ سے نہیں سن پا رہا ہے۔ حق نگر میں جو کچھ آپ نے حکم دیا تھا کاکا، سب ہو گیا، سکول بھی اور دستکاری کا سینٹر بھی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی بھائی، مجھے یقین تھا اس کا۔ اللہ نے اس میں بھی نفع ڈال دیا کاکا۔ ہم اب ان مصنوعات کو ملک سے باہر بھی بھیج رہے ہیں، اس میں نفع بہت زیادہ ہے۔ تو کام کرنے والوں کو اجرت بھی زیادہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ زبیر کو خوشی ہوئی کہ اب عبدالحق پوری طرح سے متوجہ ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کاکا کہ ہم نے کاریگروں کا دماغ خراب کر دیا ہے، اب آپ خود سمجھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، اور منافع کا ایک حصہ ہم حق نگر میں فلاحی کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ الحمدللہ بھائی۔ زبیر کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی، وہ خاموش ہو گیا۔ عبدالحق تو تھا ہی خاموش۔ باقی سفر خاموشی میں کٹا۔ بالآخر گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی۔ زبیر نے عبدالحق کا بیگ اٹھایا تو عبدالحق نے اسے ٹوکا۔ بس بھائی، آپ یہیں سے لوٹ جائیں، میں نہیں چاہتا کہ واپسی کا سفر آپ آدھی رات کو کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کاکا؟ اتنے دنوں کے بعد تو آپ کا ساتھ ملا ہے۔ پہاڑی راستے کا سفر، آئیے نا۔ زبیر نے اس کی بات کاٹ دی اور بیگ لے کر آگے چل دیا۔ عبدالحق نے کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ لیا اور ڈپارچر لاؤنج کی طرف چل دیا۔ زبیر بیگ اٹھائے اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی، اب آپ واپس چلے جائیں۔ آپ خام خواہ گھبرا رہے ہیں کاکا، ابھی ہم لاہور سے آدھی رات کو ہی تو چلے تھے ایبٹ آباد کے لیے، زبیر نے کہا۔ وہ اور برا تھا، رات بھر کا نیند اور طویل ڈرائیونگ کے بعد اس علاقے کا سفر، عبدالحق نے کہا۔ اب زبیر کو وہ بات کرنے کا بہانہ مل گیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ موت تو اللہ کا حکم ہے نا کاکا، وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔
وہ اپنے مولوی صاحب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں نا، زبیر مسکراتے ہوئے بولا۔ اور ہاں کاکا، آپ تو جانتے ہیں کہ بات کرنی مجھے نہیں آتی۔ آپ کا نقصان ہوا اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ منجلی بی بی ہماری بھی بہت کچھ تھیں کاکا۔ عبدالحق کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بھائی، میں آپ کو خود سے الگ کب سمجھتا ہوں۔ نقصان صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہی تھا، پر اللہ کی مرضی میں کس کا دخل؟ سچ کہا کاکا، اور صبر بھی تو وہی دیتا ہے۔ بے شک بھائی۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ زبیر اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کیا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کہے گا نہیں، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ تو ویسے ہی ان سے شرمندہ تھا۔ اتنی اپنائیت کا دعویٰ وہ کرتا تھا، لیکن نور بانو اور ارجمند کو ایبٹ آباد بھیجتے ہوئے اس نے ان سے رسماً بھی نہیں پوچھا، ورنہ وہ دونوں وہاں اتنی اکیلی تو نہ ہوتیں۔ کچھ نہیں تو رابعہ اور ساجد ہی وہاں چلے جاتے۔ اب پچھتاووں کے سوا رکھا ہی کیا تھا؟ عبدالحق نے اداسی سے سوچا۔ فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا تو وہ اٹھا۔ میں چلتا ہوں بھائی، اپنا خیال رکھنا کاکا، اور اب اکیلے رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عبدالحق نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ جو آپ نے نہیں کہا وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور میں اس پر شرمندہ ہوں آپ سے۔ زبیر ہڑبڑا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کاکا؟ شرمندہ تو اب میں ہو رہا ہوں۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کی شکایت بجا ہے، پر کیا کروں، آدمی تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ ارے نہیں کاکا، عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ میرے گھر کا فرد ہیں بھائی، میرے بڑے بھائی۔ آپ کی عاجزی سے یہ رشتہ تھوڑی ہی بدلے گا۔ آپ اپنا حق استعمال نہ کریں، لیکن مجھے تو شرمندگی ہوگی۔ زبیر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس کریں کاکا۔ عبدالحق پلٹا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ تکلیف بھی کم ہوئی، کمزوری بھی۔ رشیدہ جو کھلا پلا رہی تھی اس میں بڑی تاثیر تھی۔ پھر ٹانکوں سے بھی نجات مل گئی، لیکن ایک اور تکلیف شروع ہو گئی، اور وہ بڑی اذیت ناک تھی، اور وہ تکلیف تھی چھاتیوں میں۔ ارجمند نے اس کا تذکرہ رشیدہ سے کیا۔ رشیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سب تو ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں بی بی صاحبہ، آپ نے جو نبھانے کا سوچا ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ صاف صاف کہو نا۔ اللہ نے آپ کے سینے میں بچے کے لیے جو دودھ اتارا ہے نا، یہ اس کی تڑپ ہے۔ آپ کو دودھ پلائے بغیر چین نہیں آئے گا، بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ تو ہو رہی ہے۔ سب کو ہوتی ہے کیا؟ ہوتی سب کو ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، رشیدہ نے کہا۔ پھر آپ کو بہت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ امانت دار زیادہ ہے نا، دوہری تکلیف ہوگی آپ کو۔ اپنی طلب اور حقدار کو حق نہ پہنچانے کا دکھ بھی۔ میں کیا کروں؟ ارجمند نے بے بسی سے کہا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے موڑ آئیں گے اس راہ میں، رشیدہ نے کہا۔ ایک ترکیب ہے، دونوں بڑے آپ کے باہر ہوں گے تو میں ان کو باتوں میں لگاؤں گی، آپ اتنی دیر میں بچے کو دودھ پلا دیجئے گا، اور کوئی آ گیا تو دروازہ اندر سے بند کر لیجئے گا۔ ارجمند کو ایک اور خیال آ گیا۔ لیکن دادی اماں نور الحق کے پاس سے ہٹتی ہی کب ہیں؟ اس کی بھی کوئی ترکیب کر لوں گی میں، رشیدہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور واقعی حمیدہ صفیہ کا بھی یہ حال تھا کہ بچے کے پاس سے ہٹنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ رشیدہ نے ترکیب سوچ لی۔ بڑی بیگم صاحبہ، آپ ذرا باہر جائیں تو میں بی بی صاحبہ کے مالش کر دوں۔ حمیدہ اور صفیہ اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن حمیدہ سیدھی بچے کے پنگھوڑے کی طرف گئی۔ رشیدہ بری طرح بکھلا گئی۔ حمیدہ نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے پکارا، یہ کیا کر رہی ہیں بڑی بیگم صاحبہ؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نور الحق کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ رشیدہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے روکے۔ وہ بچے کو لے جاتی تو فائدہ ہی کیا تھا ان کے جانے کا؟ خوش قسمتی سے بچہ سو رہا تھا، اسے پھر کچھ سوجھ ہی گئی۔ گستاخی معاف بڑی بیگم صاحبہ، چھوٹے میاں ابھی سو رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوتے سے بچوں کو اس طرح جگایا جائے تو ان کی بڑھوتی رک جاتی ہے، چھوٹے رہ جاتے ہیں وہ۔ حمیدہ نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیا، جیسے بچہ ابھی چھوٹا ہوتے ہوتے رہ گیا ہو۔ لیکن صفیہ نے تیز لہجے میں کہا، یہ منطق میں نے آج تک نہیں سنی۔
چلو صفیہ، میں اور تم ان باتوں کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا یہ رشیدہ جانتی ہے۔ ارجمن دم بخود یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی۔ انہیں دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ رشیدہ دروازہ بند کر کے پلٹی اور سوتے ہوئے بچے کو پنگھوڑے سے اٹھایا تو وہ کسمسانے لگا۔ رشیدہ نے اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ چھوٹے میاں، آج آپ کی پہلی دعوت ہے۔ بچے نے آنکھ کھولی مگر وہ اب بھی نیند میں تھا۔ رشیدہ نے اسے ارجمن کی گود میں دے دیا۔ تمہارے سامنے تو یہ ممکن نہیں، ارجمن نے کہا، پھر بولی، تم بھی اللہ کی رحمت ہو، تم نہ ہوتی تو جانے کیا ہوتا، میں تو شاید مر ہی جاتی، تمہارا احسان اور بڑھ گیا ہے مجھ پر۔ میں منہ پھیر لوں گی بی بی صاحبہ، رشیدہ نے احسان والی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی مجھ سے نہیں ہوگا تو میں باتھ روم میں چلی جاتی ہوں، رشیدہ نے کہا اور چلی گئی۔ ماں کا لمس پا کر ننھا نور الحق پوری طرح بیدار ہو گیا اور ارجمند کے لیے یہ انوکھا تجربہ تھا۔ وہ بے سدھ سی ہو گئی۔ بچہ سیر ہو کر پھر سو گیا۔ خود ارجمند بے خود سی ہو گئی، ایسی بے اختیاری اور پرسکون نیند آنے لگی جیسے کسی کا کئی راتوں نیند سے محروم ہونے پر حال ہوتا ہے۔ اس نے مشکل سے رشیدہ کو پکارا اور پکارتے ہی بے خبر سو گئی۔ رشیدہ آئی تو وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ رشیدہ نے بچے کو پنگھوڑے میں ڈالا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کلکٹر صاحب حیران تھے کہ اس نے صرف ایک دن کی چھٹی کی۔ سب لوگ ابھی ایبٹ آباد میں ہیں جناب، عبدالحق نے وضاحت کی۔ وہ لوگ لاہور پہنچیں گے تو مجھے چھٹی چاہیے ہوگی۔ تم بڑے ذمہ دار آدمی ہو عبدالحق، کلکٹر صاحب نے ستائشی لہجے میں کہا۔ تمہیں چھٹی دینے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، جتنی چاہو مانگ لینا۔ شکریہ سر، تم اس کے مستحق ہو، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ عارف نے عبدالحق کی بڑی دلجوئی کی۔ بہت خیال رکھا۔ آفس کے بعد وہ شام کا وقت اسی کے ساتھ گزارتا، کبھی اسے اپنے گھر بلا لیتا اور کبھی خود اس کے پاس چلا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اکیلے میں عبدالحق اداس ہوگا۔ کھانا عبدالحق روز اس کے ساتھ کھاتا۔ عبدالحق نے ایک دن یعقوب سے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ بہت تبدیلیاں ہونے والی ہیں یعقوب، سب اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ سر۔ ہو سکتا ہے تمہیں لاہور جانا پڑے۔ جو حکم ہو آپ کا سر۔ تمہاری بیوی اور بچوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے سر، وہ میری خوشی میں خوش۔ پھر یہ تو روزگار کا معاملہ ہے، روزگار رکا تو میں تمہارے لیے دوسرا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ یعقوب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ نے تو مجھے میرا راستہ دکھایا سر، مرنے سے پہلے تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ مگر اب تم یہاں کراچی میں سیٹ ہو، لاہور تو مجھے بہت یاد آتا ہے سر، ہم لوگ وہاں بھی خوش رہیں گے۔ عبدالحق کا دل مطمئن ہو گیا۔ اب وہ ایبٹ آباد میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ ہر قدم اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی محبت کے لیے اٹھانا چاہتا تھا۔ دنیا کے رشتے، دنیا داری سب اسے رکاوٹیں لگتی تھیں۔ اب بس وہ تھا اور قرآن، وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ ماں کا دودھ منہ کو لگا تو بچے کو بوتل کے دودھ سے رغبت نہیں رہی۔ وہ بوتل ہٹا دیتا، بار بار دینے پر منہ میں دودھ بھرتا اور اگل دیتا۔ حمیدہ نے یہ دیکھا تو سوچا عبدالحق کا بیٹا ہے، پورے کا پورا اس پر گیا ہے۔ اسے یاد تھا کہ ننھے سے عبدالحق نے ماں کا دودھ میسر ہوتے ہی کیسے دودھ کے لیے ضد پکڑی تھی اور اپنی منوا کر رہا تھا۔ لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ اس کی ضد کی نوعیت سمجھ سے باہر تھی۔ دودھ کے بدلے کیا مانگ رہا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ صفیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حمیدہ نے کیا مماثلت دیکھی ہے باپ میں اور اس میں۔ اس نے پوچھا مگر حمیدہ ٹال گئی۔ خواہ مخواہ یہ پرانی بات وہ کیوں بتائے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دودھ پر نظر لگی ہے، صفیہ نے کہا۔ کس کی نظر لگے گی؟ حمیدہ بولی۔ نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، میری بھی، تمہاری بھی۔ ہر طرح سے دودھ سے بھرے بوتل کی نظر اتاری گئی۔ کالا سہاگا انگاروں پر ڈالا، مرچوں کی دھنی دی گئی، لیکن بچے نے دودھ کی بوتل کو رد کر دیا۔ یوں تو یہ کمزور ہو جائے گا، صفیہ نے تشویش سے کہا۔ لیکن خوشائن بات یہ تھی کہ بچہ شہد سے منہ نہیں موڑ رہا تھا۔ شکر ہے، عبدالحق تو کچھ بھی نہیں لیتا تھا، بہت ضدی تھا وہ۔ من چاہا ملا تو ہی مانا، حمیدہ کے لہجے میں فخر تھا۔ ہوا کیا تھا باجی عبدالحق کے ساتھ؟ صفیہ نے پوچھا۔
حمیدہ گڑبڑا گئی۔ ارے کچھ نہیں، ضد کر رہا تھا۔ اتنے چھوٹے بچے ضد کب کرتے ہیں؟ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صفیہ نے اعتراض کیا۔ سب سمجھتے ہیں بچے، ہم بڑے ہی ناسمجھ ہوتے ہیں، حمیدہ چڑھ کر بولی۔ اب یہ اتنا سا تمہارے سامنے ہے اور ضد کر رہا ہے، اب اسے بوتل سے دودھ پلاؤ تو مانوں۔ مگر عبدالحق کی ضد کس بات کی تھی؟ صفیہ عبدالحق کی ضد کے بارے میں تفتیش کرتی، لیکن اسی وقت رشیدہ بول پڑی۔ پر بہت زیادہ شہد بھی نہیں دیا جا سکتا نا بڑی بیگم صاحب؟ اللہ بہتر کرے گا، حمیدہ نے کہا۔ ارجمند خاموشی سے یہ سب سنتی اور دیکھتی رہی۔ اسے احساس جرم مارے ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے بھوکے بچے کو جو اپنا حق مانگ رہا تھا دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے یہ سب، اندر سے ایک تلخ آواز نے کہا۔ اللہ اس کا جواب طلب کرے گا تو کیا کہو گی؟ رات میں اور صبح کو اسے موقع مل جاتا تھا بچے کو دودھ پلانے کا، لیکن دن میں تو بچے کا روزہ ہو جاتا تھا اور وہ اب سچ مچ کمزور ہونے لگا تھا۔ دن بھر وہ خود بھی تڑپتی، اذیت میں رہتی، بچے کی بھوک کا غم اور نڈھال کرتا۔ دن میں موقع اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ بچہ سو نہیں رہا تھا۔ اب اگر رشیدہ مالش کا بہانہ کر کے تنہائی کا سامان کرنے کی کوشش کرتی تو حمیدہ بچے کو ساتھ لے جاتی اور اسے روکنے کی صورت نہیں تھی۔ ارجمند کو علم نہیں تھا کہ صفیہ خالہ اس کی بے چینی کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اگلے روز صفیہ نے کہا، ایک ترکیب آزماتے ہیں نور الحق کو دودھ پلانے کی۔ حمیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جا کر دودھ کی بوتل بنا کر لاؤ، صفیہ نے رشیدہ سے کہا، اور پھر وہ ارجمند کو دیکھتی رہی۔ رشیدہ دودھ بنا کر لائی، لیکن بچے کا رد عمل وہی تھا۔ وہ بوتل کو پرے کر رہا تھا، پھر دودھ کی کلیاں کرنے لگا۔ ایک کام کرو، اسے ارجمند کی گود میں دو، شاید یہ اس کے ہاتھ سے دودھ پی لے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حمیدہ نے خوش ہو کر کہا۔ ضرور پی لے گا۔ رشیدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تاہم اس نے بچے کو ارجمند کی گود میں لٹا دیا اور دودھ کی بوتل ارجمند کے ہاتھ میں دے دی۔ ارجمند نے بوتل بچے کے منہ سے لگائی، بچے نے اسے زور سے دھکیلا۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ ارجمند کو ٹٹولنے لگے۔ صفیہ کی نظریں بچے پر نہیں تھی، وہ تو ارجمند کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کرب واضح تھا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا اور اسے کچل رہی تھی۔ صفیہ کو وہاں خون کی سرخی نظر آئی۔ اب بات کو بڑھانا زیادتی ہوتی۔ اس نے حمیدہ سے کہا، ارے باجی، میں تمہیں ایک چیز دکھانا تو بھول گئی، آؤ نا میرے ساتھ۔ حمیدہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن صفیہ نے ہاتھ تھاما تو لحاظ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کوشش کرو، صفیہ نے جاتے جاتے ارجمند سے کہا، ہمیں کچھ دیر لگے گی۔ رشیدہ نے صفیہ کو بھی دیکھا تھا اور ارجمند کا حال بھی دیکھ رہی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہوں گی، آپ بچے کو دودھ پلا دیں، اس نے کہا۔ دروازہ میں باہر سے بند کر دوں گی۔ دادی اماں آ گئیں تو؟ ارجمند نے گھبرا کر کہا۔ راز کھلنے سے ڈر رہی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے راز تو کھل چکا۔ کیا مطلب؟ آپ کی دادی کی بہن سمجھ گئی ہیں۔ ارجمند ایسی کیفیت میں تھی کہ پوری بات نہ سمجھ سکی۔ اس نے پیٹھ دروازے کی طرف کر لی اور نور الحق کو سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رشیدہ کو آواز دی۔ رشیدہ آئی تو اس نے کہا، لو اسے لٹا دو، سو گیا میرا صابر بچہ۔ رشیدہ نے بچے کو پنگھوڑے میں لٹا دیا۔ شکر ہے دادی اماں نہیں آئیں، ارجمند نے کہا۔ پھر اسے رشیدہ کی بات یاد آئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں یہ کہہ رہی تھی۔ لاؤ دکھاؤ، کیا دکھانا ہے؟ حمیدہ نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے تو یہ پوچھنا ہے باجی کہ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کیا دیکھا؟ حمیدہ حیران ہو گئی۔ کہاں؟ ارجمند کے کمرے میں، اور کہاں؟ وہاں کیا دیکھا؟ حمیدہ کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا نہیں کہ بچہ کس طرح ارجمند کو ٹٹول رہا تھا، صفیہ نے کہا۔ ارے ہاں سچ، بڑا ترس آیا مجھے بیچارے پر، ننھا معصوم بچہ۔ اب صفیہ جھنجھلا گئی۔ باجی کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تم تو۔ تم اور میں بھی تو بچے کو گود میں لیتے ہیں، ہمیں تو وہ ایسے نہیں ٹٹولتا۔ تو؟ صفیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب بھی نہیں سمجھیں؟ ارے وہ ارجمند کا بچہ ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے، اس لیے تو اتنا بےتاب ہو رہا تھا، اس لیے بوتل کا دودھ نہیں پیتا، وہ ماں کا دودھ موجود ہے۔ حمیدہ کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو آپا؟
ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں باجی، ارجمند ہی اس کی ماں ہے اور اسے دودھ بھی پلاتی ہے۔ دروازے سے تیزی سے اندر آتی ہوئی رابعہ نے وہ جملہ سن لیا، مگر وہ اتنی تیزی سے اندر آئی تھی کہ کافی آگے آ چکی تھی اور پلٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ صفیہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ رابعہ واپس جانے لگی تو حمیدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تو میری بیٹی ہے، اس سے کیا پردہ، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ پھر رابعہ سے بولی، آ بیٹھ ادھر، سنا تو نے یہ آپا کیا کہہ رہی ہیں؟ رابعہ اب بھی شرمندہ سی تھی، اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ کیسے جانا تم نے؟ حمیدہ صفیہ کی طرف مڑی۔ مجھے بھی تو بتاؤ۔ مجھے تو اس پر حیرت ہے باجی کہ تمہیں یہ سب کیوں سمجھ نہیں آیا؟ نہیں آیا پر مجھے سمجھاؤ تو۔ دیکھو باجی، مجھے کئی دن سے شک تھا، ارجمند کو وہ تڑپ تھی دودھ پلانے کی جو اس ماں کو ہوتی ہے جس پر پابندی لگ جائے۔ اس کیفیت سے تو خود حمیدہ بھی گزری تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایسی کوئی بات اسے نظر کیوں نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتا اس تڑپ کا آپا؟ اس نے کہا۔ زرینہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے بچے کو دودھ پلانے سے روک دیا تھا، اس کا حال دیکھا تھا میں نے۔ حمیدہ کی سمجھ میں بات آ گئی، اس کی توجہ کا مرکز تو بچہ تھا۔ وہ کیا مشاہدہ کرتی؟ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہ شک مجھے بھی تھا اماں، نکی کو دیکھ کے یہی خیال آتا تھا مجھے۔ پر یہ کیسے ممکن؟ بچہ تو منجلی بی بی کا ہے۔ نہیں، یہ بچہ ارجمند کا ہے، ورنہ وہ اسے دودھ کیسے پلاتی؟ صفیہ بولی۔ ایک میں ہی اندھی تھی، مجھے ہی کچھ نظر نہیں آیا؟ حمیدہ نے بھنا کر سوچا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ سامنے کی بات ہے باجی، بچہ بوتل کا دودھ پیتا تھا، اچانک اس نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ مل گیا تھا اسے۔ پھر اگر بوتل کا دودھ پی ہی نہیں رہا ہے تو اسے بہت کمزور ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کا شکر ہے یہ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ رات کو اور صبح ارجمند اسے دودھ پلاتی ہوگی۔ دن بھر تو میں اور تم اس کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ دماغ تمہارا تیز کام کرتا ہے آپا، پر یہ بس اندازہ ہے تمہارا۔ تو ابھی چل کر دیکھ لو باجی، ابھی ہم کمرے سے نکلے تو بچہ اور ارجمند دونوں بے چین تھے نا؟ اب دونوں سکون سے ہوں گے۔ وجہ یہ کہ ارجمند نے بچے کو دودھ پلا دیا ہوگا، میں نے جان بوجھ کر موقع دیا تھا اسے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ رابعہ وہیں رہ گئی، وہ دونوں ارجمند کے کمرے کی طرف چل دیں۔ دروازہ کھلا تھا، رشیدہ موجود نہ تھی، بچہ پنگھوڑے میں لیٹا سو رہا تھا اور ارجمند اپنے بستر پر دراز بے سدھ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب تو یقین آ گیا باجی، صفیہ نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ حمیدہ خوش بھی تھی اور اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ غصہ اس بات پر تھا کہ اسے تو سب کچھ صاف صاف بتا دیا گیا تھا، پھر بھی وہ نہیں سمجھی، اور صفیہ صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی وجہ سے سب کچھ سمجھ گئی۔ اسے لاہور والے بابا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اب نور بانو کا پورا کھیل اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ نور بانو نے سیدھی سادھی خالص محبت کرنے والی ارجمند کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ ارجمند لالچ میں آنے والی تو تھی نہیں، اس نے ارجمند کے سامنے اپنی مظلومیت اور محرومی کا رونا رویا ہوگا اور اس سے وعدہ لے لیا ہوگا کہ وہ اپنا بچہ نور بانو کے نام کر دے گی۔ اس طرح کے معاملات میں رازداری تو ممکن نہیں ہوتی۔ نور بانو نے منت کا چکر چلایا اور ارجمند کو لے کر ایبٹ آباد چلی آئی۔ عبدالحق کو اس نے منت کے نام پر وہاں آنے سے روک دیا، ورنہ پول کھل جاتا، اور خود اس سے نور بانو نے جان بوجھ کر تعلق ہی نہیں رکھا۔ کتنی تیز ترار تھی نور بانو، لیکن فوراً ہی حمیدہ کی سمجھ میں آ گیا کہ صرف نور بانو کی تیزی تراری سے بات نہیں بن سکتی تھی۔ بابا کی یہ بات بھی درست ثابت ہوئی تھی، قدرت نے بھی نور بانو کی بھرپور مدد کی تھی، ورنہ بات کھلتی اور نور بانو بہت ذلیل ہوتی۔ مگر سچ ہے کہ عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا، وہ صفیہ کی عدت میں اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرتی تو نور بانو کیا کر لیتی؟ عبدالحق اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا، وہ کہتی تو وہ انہیں ایبٹ آباد جانے ہی نہیں دیتا، اور اسے ان کے ساتھ جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ ساتھ آتی تو کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ مگر وہ تو حق نگر چلی گئی اتنے دنوں کے لیے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا قصور نہیں، قدرت کو یہی منظور تھا۔
جب وہ صفیہ کو لے کر لاہور آئی اور ایبٹ آباد آنے کا ارادہ کیا تو ایسی بیماری ہوئی کہ جان کے لالے پڑ گئے، چلنے پھرنے سے بھی گئی۔ پھر اس نے عبدالحق کو فوراً ایبٹ آباد جا کر ان دونوں کی خیریت لانے کو کہا تو عبدالحق کو حادثہ پیش آ گیا، ٹانگ ہی ٹوٹ گئی اس کی۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو صاف بات ہے، اللہ کو پردہ رکھنا تھا تو اس نے رکھا، مگر نور بانو کے مرنے کے بعد تو کھیل ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر کیوں نہیں ہوا؟ ارجمن نے اپنے بچے کو اپنا بچہ کیوں نہیں کہا؟ کیا پتہ نور بانو نے اسے کوئی بڑی قسم دی ہو؟ اس نے دل میں سوچا، کچھ بھی ہو اب اس کھیل کو ختم ہو جانا چاہیے، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ صفیہ نے اسے چونکا دیا۔ اب کیا ارادہ ہے باجی؟ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ پوچھو نا۔ کس سے؟ رشیدہ سے، اسے سب معلوم ہوگا۔ ٹھیک کہتی ہو آپا۔ رابعہ ذرا رشیدہ کو تو بلا۔ رابعہ جلدی سے باہر لپکی، وہ بہت خوش تھی۔ اسے بہت پہلے سے یہ یقین تھا کہ بچہ ارجی کا ہے، پر وہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ رشیدہ کو بلاوا ملا تو وہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت آئے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی آئے گا۔ اس نے ارجمند کو سمجھایا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہے، مگر یہاں تو یہ ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح دونوں بوڑھی عورتوں کے سامنے پیش ہوئی، ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا حکم ہے بیگم صاحب؟ یہ نور الحق کس کا بیٹا ہے؟ حمیدہ نے تمہید سے کام کیے بغیر کہا۔ بڑے صاحب کا ہے جی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، یہ بتاؤ اس کی ماں کون ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑی بیگم صاحب، پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ کوئی وجہ ہے تو پوچھ رہی ہوں۔ آپ بی بی صاحبہ سے پوچھیں نا، رشیدہ نے سوچا سمجھا جواب دیا۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ میری مجبوری ہے بڑی بیگم صاحب۔ نوکری سے نکالے جانے کا ڈر ہے تجھے؟ حمیدہ کا لہجہ بدلا۔ رزق تو اللہ دیتا ہے بیگم صاحب جی، پر مجھے نوکری سے نکالے جانے کا ڈر ہے ضرور، بی بی صاحبہ اور چھوٹے میاں صاحب سے دور ہو جانے کی وجہ سے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، بی بی صاحبہ سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ حمیدہ نے دل میں تسلیم کیا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ارجمن جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ پھر وفادار نوکر کو پریشان کرنے کا فائدہ؟ اسے کھویا کیوں جائے؟ عبدالحق نے جاتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں ساتھ ہی لاہور جائیں گی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا جی؟ رشیدہ نے لجاجت سے کہا۔ حمیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ مجھے نکالیں گی تو نہیں بڑی بیگم صاحب؟ حمیدہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ ایسے خدمت کرنے والے وفادار لوگوں کو کون نکال سکتا ہے؟ بس تو جا اپنا کام کر۔ رشیدہ وہاں سے یوں نکلی جیسے جان بخشی ہو گئی ہو۔ اس نے سب کچھ بتا دیا مگر کچھ نہیں بتایا باجی، صفیہ نے اس کے جانے کے بعد حمیدہ سے کہا۔ ہاں پر نکی سے پوچھنا تو ہے۔ نہ پوچھو تو اچھا ہے اماں، رابعہ جلدی سے بولی۔ کیوں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نکی بڑی عزت والی ہے، اسے بے عزتی کا احساس ہوگا۔ پر بات تو کھلنی ہے اب، صفیہ بولی۔ اس میں اس کی بھی بہتری ہے، اسے چھپ کے تو دودھ نہیں پلانا پڑے گا بچے کو، اذیت سے بچ جائے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے خالہ، میں نکی کو جانتی ہوں آپا، حمیدہ نے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ پاک نے نور بانو کا پردہ رکھنا ہے۔ بابا کی باتیں اب بھی اس کو راہ دکھا رہی تھیں۔ اسے تو آم کھانے تھے، پیڑ گننا اس کا کام نہیں تھا۔ یہ تو وہ سہ لے گی، لیکن یہ بات عبدالحق کو معلوم ہو یہ وہ نہیں سہ سکے گی۔ پر یہ تو ضروری ہے آپا، عبدالحق تک یہ بات پہنچ گئی تو نکی مر جائے گی، میں جانتی ہوں، برداشت نہیں کرے گی وہ۔ عجیب لڑکی ہے، صفیہ نے کہا۔ ارجمن سے بات کرنے کے لیے حمیدہ اکیلی اس کے پاس گئی۔ نور الحق کو گود میں لیے ارجمن سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس کے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ اسے رشیدہ کی بات یاد تھی کہ راز کھل چکا ہے۔ اچانک حمیدہ نے اس سے پوچھ لیا، یہ نور الحق کس کا بیٹا ہے نکی، تیرا یا نور بانو کا؟ ارجمن کو براہ راست سوال کی امید نہیں تھی۔
اب تک اس نے کوئی بھی جھوٹ بولا بھی نہیں تھا اور جھوٹ بولنے والی بھی نہیں تھی۔ راز کھل ہی گیا تھا تو جھوٹ بول کر گناہ گار ہونے کا کیا فائدہ؟ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان شرمندگی کا کام کرے گا تو شرمندگی اٹھائے گا بھی۔ اللہ اپنی رحمت سے بچا لے تو اس کا کرم۔ اس نے بلا جھجک کہا، دادی اماں، اللہ نے اسے میری کوکھ میں اتارا لیکن ہے یہ نور بانو کا بچہ۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، اللہ نے تجھے اس کی ماں بنایا تو نور بانو کا بچہ کیسے ہو گیا؟ ارجمند نے ایک گہری سانس لے کر کہا، حالانکہ دنیا میں ایک آپ ہی ایسی ہیں جو یہ بات سمجھ سکتی ہیں دادی اماں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، آغا جی آپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن بیٹے تو آپ ہی کے ہیں۔ حمیدہ کے لیے تو وہ دھماکہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ سن ہو کر رہ گئی، پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، تجھے یہ کیسے پتہ چلا نکی؟ آپ ہی نے بتایا تھا مجھے، آغا جی کے والد کی ڈائریاں بھی مجھے دی تھیں پڑھنے کے لیے۔ پر نکی یہ بات تو اور ہے، عبدالحق کو تو سب معلوم تھا نا، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کو۔ کیا فرق پڑتا ہے دادی اماں، بچہ تو یہ آغا جی کا ہی ہے نا، انہیں اس سے کیا کہ اس کی ماں کون ہے۔ یہ تیرا حق ہے نکی، اور میں خود اپنا حق چھوڑ رہی ہوں۔ عبدالحق کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیٹا تو یہ اسی کا رہے گا، تو نے خود کہا ابھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑے گا دادی اماں، ذرا مجھے بھی سمجھا دے میری بڑی سی نکی۔ ضرور دادی اماں، ارجمن نے بڑے اعتماد سے کہا، دیکھیں آغا جی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کم ہی کی ہوگی کسی نے کسی سے۔ صرف آپ ہی کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے شادی کی، ورنہ کبھی نہ کرتے۔ اور آج بتا دوں دادی اماں کہ میں آغا جی سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ان کا ملنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ میاں مجھے بتاتے تھے کہ وقت آنے پر وہ خود مجھے مل جائیں گے، مجھے فکر نہیں کرنی۔ حمیدہ حیران تھی۔ بابا نے اسے کہا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوگا، اور اسے پوتا بھی ملے گا۔ کھیلنے والوں کو کھیلنے دے، اللہ کی رسی سب سے مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا تھا تو کچھ بھی نہ کر، اور واقعی نور بانو نے خود ہی ارجمن سے عبدالحق کی شادی کرا کے اس کی آرزو پوری کی، اور اب پوتا بھی ہو گیا۔ اور یہ ارجمن نے کیا کہا، یہ عبدالحق کے سوا کسی کو؟ تو دادی اماں آپ ہی نے مجھ پر احسان کیا نا۔ یہ احسان نہیں، خود غرضی تھی اس کی۔ حمیدہ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد اسے نہیں ملنی، تیرے سوا کون اس کی یہ بات مان سکتا تھا؟ اس نے تجھے استعمال کیا نکی، اتنے بڑے جھوٹ کے جال میں پھنسایا تجھے، اور دیکھو جھوٹ کھل کر رہا نا۔ نہیں دادی، آپ ہی مجھ سے بہن جیسی محبت ہی کرتی تھیں، تو کیا میں ان کے لیے قربانی نہیں دے سکتی؟ اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ تیری قربانی کا کیا حاصل ہوگا نکی، جھوٹ تو کھل ہی گیا۔ اس بیچاری کو مرنے کے بعد بھی عزت نہیں ملی۔ کوئی منہ سے نہ کہے پر دل میں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے سب؟ میں، صفیہ آپا، رابعہ، یہ تیری نوکرانی رشیدہ، کیا کسی کے دل میں عزت ہوگی اس کی؟ اتنا بڑا مکر و فریب کا جال بچھایا اس نے صرف اپنی عزت، اپنی شان بڑھانے کے لیے، مگر ہاتھ کیا آیا؟ حمیدہ کے لہجے میں تندی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے بیٹی سمجھا، اسے بھلا برا سمجھایا، پر وہ دشمن سمجھتی تھی مجھے۔ خود پر اعتماد ہی نہیں تھا اسے، خود کو برا سمجھتی تھی، حقیر۔ تو ایسے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں؟ اور میری بات سن نکی، تو احسان کی بات کرتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں اب اور انتظار نہیں کروں گی اور میں حکم دوں گی تو عبدالحق انکار نہیں کرے گا دوسری شادی کو۔ اس نے گھبرا کر خود ہی فیصلہ کر لیا اور چنا تجھے کہ تو اس کی مرضی پر چلے گی، پر اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے دل میں تیرا ہی خیال ہے۔ یاد ہے جب اس لڑکے کا رشتہ آیا تھا تیرے لیے تو میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ارجمن تو ہکا بکا رہ گئی، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دادی اماں کے دل میں بھی اس کی اور آغا جی کی یکجائی کا خیال ہوگا، اور دل میں وہ جانتی تھی کہ دادی اماں کی ہر بات ٹھیک ہے لیکن وہ زبان سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔
واقعی آپی نے جھوٹ مکر اور فریب کا جال بچھایا تھا، مگر ہاتھ ان کے کچھ نہیں آیا۔ پردیس میں قسمہ پرسی کی موت، لوگوں کی نظر میں برائی، اور بچے کی تو وہ صورت بھی نہیں دیکھ سکیں۔ تو لوگوں کی نظروں میں نور بانو کی عزت بحال کر سکتی ہے؟ حمیدہ کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ارجمن نے چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دادی اماں، لیکن آپی کے جرم میں بھی تو شریک تھی۔ سب مجھے جھوٹا، فریبی اور مکار سمجھیں گے، پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دل کا حال تو بس اللہ جانتا ہے۔ تجھے کسی نے برا نہیں سمجھا، کوئی برا نہیں سمجھے گا، الٹا سب تجھے معصوم اور مروت والا سمجھیں گے۔ پر اب تو نور بانو کو نہیں بچا سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ کہ یہ تیرا بچہ ہی کہلائے، تیرا ہی رہے، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ کم از کم آغا جی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا نا اماں کہ بہت فرق پڑے گا، پر سمجھایا تو نہیں، مجھے قائل تو نہیں کیا۔ بات ادھر ادھر ہو گئی تھی دادی اماں، اب سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں دادی، آغا جی آپی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت ختم ہونے والی نہیں۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، پر اب تیری باری ہے، تجھ سے بھی محبت کرے گا وہ۔ کون جانے دادی اماں، جو اللہ کو منظور، ارجمن نے سانس لے کر کہا۔ لیکن سوچیں کہ ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو ان پر کیا گزرے گی، کیا سوچیں گے وہ کیسا محسوس کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے، بہت سچا، کھرا اور حق والا ہے میرا پتر۔ نور بانو کی حقیقت جان لے گا تو وہ محبت اس کی ختم ہو جائے گی، چاہے دھیرے دھیرے ہو، پر یہ میں جانتی ہوں کہ وہ ختم ہو جانی ہے، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ لے، اس میں تو تیرا بھلا ہے۔ اپنے بھلے کی میں فکر نہیں کرتی دادی، وہ میں اللہ پر چھوڑ چکی ہوں۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو میں اسے اچھا نہیں سمجھ سکتی کہ کسی ایسے شخص سے جو اللہ کے ہاں چلا گیا اور اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، کسی ایسے شخص کے دل سے دور کراؤں جو اس مرنے والے سے بہت محبت کرتا ہو، چاہے اس کے لیے بہت بڑا جھوٹ بولنا پڑے۔ آپ میری بات پوری سن لیں، پھر اعتراض کر لیجئے گا دادی اماں۔ دوسری بات یہ کہ آغا جی آپی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اگر آپی سے ان کا دل دور ہوا تو خدا نہ خواستہ انہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ان کا دل محبت سے خالی ہو جائے، وہ محبت کے نام سے بھی چڑھنے لگیں، پھر وہ کبھی کسی سے بھی محبت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ سے، نہ مجھ سے، نہ اپنے بچے سے۔ اور محبت ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے دادی اماں۔ ارجمن کی بات حمیدہ کے دل کو لگی تھی، پھر بھی اس نے کہا یہ ضروری تو نہیں، میرے خیال میں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اسے نہ بتائیں کہ نور الحق تیرا بیٹا ہے، یہ نور الحق کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا دادی اماں، اسے تو سب کچھ ملتا رہے گا، پر میں تو عبدالحق کو حقیقت بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ تو دادی اماں مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گی نہیں۔ حمیدہ دہل گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہے تو؟ سچ کہہ رہی ہوں اماں، اس کے بعد آغا جی کا سامنا کیسے کر سکوں گی میں؟ تو ہم سب جھوٹ بولتے رہیں عبدالحق سے، یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا؟ ان کی تو بھلائی ہے اس میں دادی اماں، اور جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آغا جی جو سمجھ رہے ہیں بس وہ انہیں سمجھنے دیں۔ حمیدہ نے سوچا بات تو ٹھیک ہے۔ ارجمن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچھی دادی، میری بات مان لیں۔ حمیدہ کا دل جیسے پگھل گیا۔ اصل میں تو یہ ارجمن ہی کے ساتھ زیادتی تھی، اس میں کسی اور کا کیا جاتا، اور وہ خود ہی اسے قبول کر رہی تھی، اور اس کی یہ بات دل کو لگتی تھی کہ نور بانو کا فریب کھلنے کے بعد عبدالحق کو محبت سے ہی نفرت ہو جائے گی۔ یہ لڑکی کتنی سمجھدار ہے، اتنی کم عمری میں، اور اللہ نے دل کتنا بڑا دیا ہے اسے۔ خود کو نہیں دیکھتی، بس دوسروں کی فکر کرتی ہے۔ چل ٹھیک ہے، مان لیا میں نے۔ شکریہ دادی اماں۔ ارجمن نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ بتا کس کس کو معلوم ہے یہ بات؟ رشیدہ اور نوریز کو۔ ٹھیک ہے، صفیہ آپا اور رابعہ کو میں سمجھا لوں گی۔ حمیدہ اٹھ کر چلی گئی۔ ارجمن نے سکون کی سانس لی، اب اپنے بچے کو چھپ کر دودھ پلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔
وہ سب ایبٹ آباد سے لاہور پہنچے۔ عبدالحق کو فون کر دیا تھا۔ 2 دن بعد وہ بھی لاہور پہنچ گیا۔ عبدالحق کو اتنے دن میں سوچنے سمجھنے کے لیے بہت وقت مل گیا تھا۔ اس نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ اپنی تمام کوتاہیاں، تمام غلطیاں اسے نظر آ گئی تھیں۔ اللہ سے اس نے بخشش طلب کر لی تھی، لیکن جانتا تھا کہ بندوں کی معافی کے بغیر اللہ سے معافی نہیں ملتی۔ اس بار اس نے 15 دن کی چھٹی لی تھی۔ کلکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا اگر ضرورت پڑے تو وہ اس میں توسیع بھی کرا سکتا ہے۔ لمبی چھٹی لینے کا یہ مقصد تھا کہ زندگی میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی کو کم از کم ذہنی طور پر قبول کر لے، تاکہ تنظیم نو کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس بار 2-3 دن حق نگر میں بھی ضرور گزارے گا، مگر لاہور آیا تو جیسے وہاں نور بانو اسے پھر سے مل گئی۔ ہر جگہ وہ اس کے ساتھ تھی، بس اسے نظر نہیں آتی تھی۔ گھر میں چپے چپے پر اس کی یادیں بکھری تھیں۔ جس کمرے میں بھی وہ بیٹھتا، دروازے کی طرف اس یقین سے دیکھتا کہ ابھی نور بانو مسکراتی ہوئی دروازے سے اندر چلی آئے گی۔ لیکن نہیں، نور بانو مسکراتی ہی کب تھی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک موقع بھی یاد نہیں آیا کہ اس نے نور بانو کو بے ساختہ اندر سے دل سے مسکراتے دیکھا ہو۔ حیرت ہے، اس نے پہلے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ خوش نہیں تھی۔ خوشی اور مسکراہٹ کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خوشی پھول ہے تو مسکراہٹ اس کی خوشبو۔ خوشی کا اظہار مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو کیا نور بانو خوش نہیں تھی؟ کیا وہ ناخوش تھی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اس سوال سے کئی اور سوال جنم لیتے تھے۔ کیا یہ اس کی ناکامی ہے؟ کیا وہ نور بانو کو خوشی نہیں دے سکا؟ وہ بے چین ہو گیا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ اسے ایک اور خیال آیا۔ کراچی میں تو اس نے نور بانو کے ساتھ بہت طویل عرصہ گزارا تھا، اور وہ بھی اکیلے۔ کوئی اور تھا ہی نہیں وہاں، تو وہ صرف اور صرف اس کا تھا۔ مگر اسے کراچی میں نور بانو اس طرح یاد نہیں آئی۔ وہاں تو اس کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نور بانو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایسا کیوں؟ اور کراچی میں بھی کبھی اس نے نور بانو کو مسکراتے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ وہاں بہت خوش تھی۔ نور بانو کو اس پر پورا قبضہ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تو اس میں ننھے ساجد کا سانجھا بھی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی کو دیکھے نہ کسی سے بات کرے۔ محبت تو بہت دور کی بات، وہ تو سوچتی تھی کہ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچے بھی نہیں، اور یہ بڑی غیر فطری بات تھی۔ اس نے بارہا نور بانو کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ضرورت پڑنے پر اس نے اسے سختی سے بھی سمجھایا اور 2 ٹوک کہہ بھی دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو کیا نور بانو اس لیے ناخوش رہی؟ اس لیے وہ کبھی خوش نہیں رہی؟ اس لیے وہ کبھی مسکرائی بھی نہیں؟ شروع ہی سے وہ سوچنے، غور کرنے اور تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرنے والا رہا تھا۔ الجھن کو سلجھائے بغیر وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب بھی وہ سب کچھ بھول کر اس کھوج میں لگ گیا۔ یہ بات طے تھی کہ نور بانو کا یہ مطالبہ غلط تھا۔ آدمی پر اس کے معاشرے کا حق ہوتا ہے۔ آدمی کسی ایک شخص تک محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے اچھا یہ ہوتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ رہبانیت ہے اور اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے تو انسان کو فرائض ادا کرنے کا پابند کیا ہے۔ جس کا بھی حق ہو اسے ادا کیا جائے۔ تو وہ نور بانو کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ اگر نور بانو کی خوشی اس میں تھی تو وہ خوشی اس کو دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ناخوش رہی تو یہ اس کا اپنا قصور تھا۔ اس کا اس پر تو کوئی بوجھ نہیں۔ پھر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ ذہن میں ایک اور سوال نے سر اٹھایا۔ کراچی میں تو نور بانو کو خوش رہنا چاہیے تھا۔ وہاں تو وہ صرف اور صرف اسی کا تھا۔ وہاں تو صرف وہی اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ عارف بھائی کے بچوں کو بھی اہمیت نہیں دی۔ پھر کراچی میں کیوں نہ خوش رہی وہ؟ جواب میں فوراً ہی ابھرا، کراچی میں وہ تنہا تھی اور اکیلے رہنے کی وہ عادی نہیں تھی۔ پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے دفتر سے واپسی میں اسے بھی دیر ہو جاتی تھی۔ وہ تھکا ہارا نڈھال گھر واپس آتا تھا۔ یعنی رقیب سے نور بانو کی جان کراچی میں بھی نہیں چھوٹی۔ وہاں اس کا کام، اس کی ملازمت اس کی رقیب بن گئی۔ وہاں وہ اس لیے ناخوش رہی۔
تبھی تو لاہور جا کر کراچی واپس نہیں آئی وہ، اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو ایسے آدمی کو خوش رکھا ہی نہیں جا سکتا، ایسا آدمی کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے دل پر اس کی ناخوشی کا بوجھ کیوں؟ اس کی ملازمت بھی نور بانو کو بری لگتی تھی، کہتی تھی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو اس کی، لیکن وہ ملازمت نہ کرتا تو بھی گھر میں اس سے جڑ کر تو نہیں بیٹھتا۔ مردوں کے لیے دن بھر باہر کی دنیا ہوتی ہے، کتنے کام ہوتے ہیں۔ ملازمت نہ کرتا تو وہ کوئی کاروبار کرتا، زمینوں کے معاملات سنبھالتا، حق نگر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ کرتا۔ نہیں بھائی، وہ نور بانو کو خوش رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی محبت، جتنی بھی کرو کم ہی رہے۔ محبوب خوش ہی نہ ہو کسی طرح، طوطا مینا کی طرح پنجرے میں قید ہو، اور شاید محبوب پھر بھی خوش نہ ہو، پھر وہ یکسانیت سے اکتا جائے۔ خسارہ ہی خسارہ، سراسر خسارہ۔ محبت تو بس اللہ سے ہی کرنی چاہیے، مگر کیسے؟ اس کیسے کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے ایک اور خیال آیا، نور بانو کی بیماری یہاں کراچی میں ہی تو شروع ہوئی، ضرور یہی بات ہے۔ بیمار نہ ہوتی تو وہ یہاں خوش رہتی۔ اکیلے پن پر وہ ناخوش نہیں تھی، تنہائی تو خود اس نے چاہی تھی۔ ثبوت یہ تھا کہ لاہور وہ فون پر بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کرتی تو بے دلی سے کرتی۔ وہ کبھی میری محبت سے خوش اور مطمئن نہیں رہی، اس نے دل میں سوچا، اور میں اس کے جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں مبتلا ہوں۔ کیا حاصل ہے اس محبت کا؟ ناخوشی ہی ناخوشی۔ جو محبت خوشی نہ دے سکے وہ کیا محبت ہوگی؟ یہ سوال اب بھی اپنی جگہ تھا کہ کراچی میں اسے نور بانو ایسے یاد کیوں نہیں آئی جیسے یہاں یاد آ رہی ہے۔ بہت غور کرنے پر اسے اس کا جواب بھی مل گیا۔ وہ مکمل اور شافی جواب نہیں تھا، لیکن بہرحال معقول جواب تھا۔ کراچی میں وہ خود بھی ناخوش رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں خود کو پنجرے میں قید پرندے جیسا محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے تمام محبوب لوگوں سے دور ہو گیا تھا یہاں آ کر۔ لاہور میں سبھی لوگ فون پر بات کرنے اور گھبرانے والے تھے، چنانچہ بات مختصر ہی ہوتی تھی، اور تقریباً 7 سال اس نے ان میں سے کسی کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو عید پر بھی کبھی اپنے گھر نہیں گیا۔ کراچی اس کا گھر نہیں تھا، گھر ہوتے ہوئے بھی گھر نہیں تھا۔ گھر تو گھر کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور وہ عید بقرعید پر گھر جا سکتا تھا، لیکن پہلے ہی سال سے یہ ہوا کہ جب موقع آتا نور بانو کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ کبھی تو اسے لگتا کہ نور بانو صرف جانے سے بچنے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے، حالانکہ بدگمانی کرنے والا آدمی وہ نہیں تھا۔ پھر بھی کئی بار اس نے یہ بات سوچی۔ خیر، اب تو ثابت ہو گیا کہ نور بانو کا مکر نہیں تھا، اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔ تو کراچی اس کے لیے شہر ہجر تھا، وہ وہاں خوش نہیں رہا۔ رات کھانے کے بعد وہ حمیدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ کیسی ہیں اماں؟ میں ٹھیک ہوں پتر، پر دیکھتی ہوں کہ تو ٹھیک نہیں، حمیدہ نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اماں، اور ٹھیک ہو جاؤں گا کچھ دن میں۔ حمیدہ نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اب تجھے تو میں سمجھا بھی نہیں سکتی۔ کیا سمجھاؤں گی میں؟ نہیں اماں، سمجھانے والی بات ہو تو ضرور سمجھاؤ۔ جو سب کچھ آپ ہی سمجھتا ہو اسے سمجھانا کیا؟ عبدالحق خود بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، کبھی آدمی کی سمجھ میں خوب اچھی طرح سمجھی ہوئی بات بھی نہیں آتی، ایسے میں اس کے بڑے ہی اسے سمجھاتے ہیں جو عقل میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں عقل میں تجھ سے زیادہ نہیں، پر زندگی کا تجربہ زیادہ ہے مجھے۔ بے شک اماں، تو سمجھاؤ نا مجھے۔ جو کچھ تو نے قرآن پڑھ کر سمجھا، مجھے ضرورت کے وقت اللہ نے خود ہی سمجھا دیا تھا، ورنہ میں مر گئی ہوتی۔ تو انہیں پڑھ کر سمجھا بھی، دوسروں کو سمجھایا بھی، پر اپنی ضرورت کے وقت اسے بھول گیا۔ میں سمجھا نہیں اماں۔ موت اللہ کا حکم ہے، اپنے مقرر وقت پر آتی ہے۔ بندہ غم ضرور کرتا ہے، پر اللہ اسے صبر دیتا ہے، تاکہ اس کے ذمے جو کام اس نے لگا رکھے ہیں وہ رک نہ جائیں۔ غم اپنی جگہ اماں، مگر میں نے کسی فرض سے تو منہ نہیں موڑا۔ خود کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے پتر۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اماں، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ پتہ ہے مجھے، پر تجھے پتہ نہیں، اللہ نے میرے سر کے سائیں کو اور میرے اکلوتے بیٹے کو ایک ہی دن میں اپنے پاس بلا لیا۔
یہ سن کر عبدالحق پر تھر تھری چڑھ گئی۔ ایک میرا جیون ساتھی تھا جیسے نور بانو تیری تھی، تو دوسرا دنیا کے حساب سے دیکھو تو میرا آخری سہارا تھا، پر میں نے جیون کی ڈور نہیں چھوڑی۔ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ تیری امانت تجھ تک پہنچانے کی مہلت مجھے دے۔ یہ صبر مجھے میرے رب نے ہی دیا تھا، اور اس کا کرم کہ آج بھی میں زندہ ہوں۔ میرے سر کے سائیں کی نسل تو ادھر ہی ختم ہو گئی تھی نا، پر تیری اور تیری اولاد کی کیسی لگن تھی مجھے۔ غم تو اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے مجھے، پر میں سوچتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ تو خوشیاں دے دیں دینے والے نے۔ تو جب غم ہوتا ہے شکر ادا کرتی ہوں اس کا خوشیوں پر۔ عبدالحق کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سچ کہا تھا حمیدہ نے۔ قرآن پڑھ کر جو وہ سمجھا اور وقت آنے پر بھول گیا، وہ اللہ نے حمیدہ کے بغیر قرآن کے وقت پر سمجھا دیا تھا۔ وہ جسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اسے نور بانو سے جوڑا اور اتنا طویل ساتھ عطا فرمایا، اس کی جدائی کے غم میں مبتلا تھا جو کہ مشیت تھا۔ اس نے قرآن سے اپنے رب کی رضامندی میں راضی رہنا نہیں سیکھا۔ میں بھی وصال دین سے اور اس کے ابا جی سے بہت محبت کرتی تھی عبدالحق۔ حمیدہ کی آواز نے اسے چونکا دیا، وہ پھر کانپ کر رہ گیا۔ واقعی اماں کا نقصان تو اس کے نقصان سے سینکڑوں گنا زیادہ تھا۔ اس نے تو سب کچھ ایک ہی دن میں کھو دیا تھا، شوہر، اکلوتا بیٹا، گھر کیا پورا گاؤں۔ اس پر ستم یہ کہ بینائی بھی چلی گئی، اور اماں کیسے اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت سنبھالے اس کا انتظار کرتی رہیں۔ بے شک صبر تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر یقین کرنا تو بندے کا کام ہے۔ اماں غم تو مٹ جاتا ہے، مگر پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پچھتاوا کیسا پتر؟ میں نور بانو کو کبھی خوش نہیں رکھ سکا اماں، میں نے کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ عبدالحق نے بڑے دکھ سے کہا۔ میں سمجھ گئی پتر، پچھتاوے تو تجھے اور بھی بہت ہوں گے۔ یہ بھی کہ وہ بیچاری وہاں ایبٹ آباد میں اکیلی تھی اپنے آخری وقت میں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عبدالحق اس کا بدلا ہوا لہجہ سمجھ نہیں سکا۔ ان باتوں کو چھوڑ پتر عبدالحق، جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور پچھتاوا تو ہے ہی بری چیز۔ تقدیر پر کسی کا زور نہیں، جو رب نے لکھ دیا وہ نہیں ٹلتا۔ لیکن اماں اگر دیکھ پتر، میں کم عقل بے علم ہوں، پر اتنا جانتی ہوں کہ اللہ کے معاملے میں اگر مگر ایمان سے ہٹا دیتی ہے بندے کو۔ مگر اماں میں کیسے بھولوں کہ میں نور بانو کو خوش نہیں رکھ سکا۔ اب تو مجبور کر رہا ہے پتر تو میں زبان کھولوں گی، رب معاف کرے مجھے۔ تو ایک بات بتا، جسے اللہ خوش نہ کر سکے اسے کوئی بندہ خوش کر سکتا ہے بھلا؟ بندے کی اوقات ہی کیا ہے؟ عبدالحق بری طرح گڑبڑا گیا۔ میں سمجھا نہیں اماں۔ نور بانو خوش ہونے والی تھی ہی نہیں، اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پر سچی بات یہ ہے کہ وہ خوش ہونے والی تھی ہی نہیں۔ تو آسمان سے چاند تارے توڑ کر لا دیتا تب بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ یہ تم زیادتی کر رہی ہو اماں۔ نہ پتر، رب مجھے محفوظ رکھے بے انصافی سے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو اس پر غور تو کر، رب نے کتنی عنایتیں کی اس پر۔ اس کی بڑی بہن اور چھوٹی بہن دونوں بہت خوبصورت تھیں، تو اسی لیے اس کی ماں اس سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اماں؟ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ تو یہ کیسے سمجھے گا پتر؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تو ماں کا دل چاہیے۔ ماں کو اپنا سب سے کمزور، سب سے محروم بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اس کا مشاہدہ تو کر سکتا ہے، اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ خیر مجھے تو اس نے آپ ہی بتائی تھی یہ بات، اور بہنیں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھیں، پر وہ بات بات پر چڑھتی، ہر ایک سے اسے شکایت ہوتی، لڑنے کے بہانے تلاش کرتی، اللہ سے گلہ کرتی کہ اسے بہنوں سے کمتر کیوں بنایا۔ خوش کسی بات پر ہوتی ہی نہیں تھی وہ۔ اور پتر، اللہ بھی اپنے کمزور بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ماں کو شاید یہ خوبی اس نے اپنی دے دی ہے۔ تو دیکھ اللہ نے کیسے کرم فرمایا اس پر، اس کے گھر پر حملہ ہوا، سب لوگ شہید ہو گئے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ پھر دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا تو اللہ نے اسے تم سے ملا دیا، گھر اور کنبہ دے دیا اسے،
تیرے دل میں اس کی محبت ڈالی ایسی کہ وہ تیرے نزدیک دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی، ورنہ تیرا اور اس کا جوڑ تھا بھلا۔ میرے دل میں اس کے لیے بیٹی جیسی محبت ڈال دی، یہ نہ ہوتا تو میں تیری اور اس کی بے جوڑ شادی کبھی نہ ہونے دیتی۔ تو میرا حکم ٹالتا بھلا۔ پھر شادی کے بعد اللہ نے اسے ملکہ بنا دیا۔ کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں تھی، پر اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، ہمیشہ گلہ ہی کرتی رہی، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے بہت حسین نہیں بنایا تھا، معمولی شکل و صورت دی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سب سے بڑی چیز نصیب ہوتی ہے، اور اللہ نے اسے وہ نصیب دیا تھا جو بہت حسین لڑکیوں کو بھی کم ہی ملتا ہے۔ لیکن اماں پھر بھی ایک بڑی محرومی اسے ملی۔ برسوں وہ بے اولاد رہی، عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور جو میں جانتی ہوں عبدالحق پتر، وہ تو بھی نہیں جانتا۔ تجھے کیا پتا؟ حمیدہ ایک دم کہتے کہتے رک گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس سے آگے بولنے کا اسے حق نہیں۔ حق تو اسے کچھ بھی کہنے کا نہیں تھا، لیکن عبدالحق کے پچھتاوے دور کرنے کے لیے اس نے یہ بات کھولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جیسے آدمی اپنے اندر بچھو پال لے۔ اب بچھو کا کام تو ڈنک مارنا ہے، باہر ہو بندہ اسے مار بھی دے، جان چھڑا لے، پر اندر کے بچھو کا کیا کرے؟ وہ تو جب تک رہے گا عمر بھر ڈنک مارتا رہے گا۔ وہ ان بچھوؤں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی جو عبدالحق کے اندر پل رہے تھے، لیکن مرے ہوئے آدمی کا پردہ تو نہیں ہٹا سکتی وہ، ورنہ رب اس کا پردہ نہیں رکھے گا۔ بلکہ ارجمن نے تو اسے وہ پردہ بھی رکھنے کا پابند کر دیا تھا جو رکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ دیکھ پتر، ایسا نہیں کہتے، تو جانتا ہے کہ اللہ نے نور بانو کو اولاد سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ تیرا نور الحق ہے نا، اس کی نشانی، اس نے اوپری دل سے کہا۔ لیکن نور بانو تو اسے دیکھ بھی نہیں سکی، یہ محرومی نہیں ہے اماں۔ توبہ کر پتر، توبہ۔ تجھ جیسا بندہ بھی اللہ سے گلہ کرے گا، شکر ادا کرنے کی جگہ شکایت؟ دیکھ لے، یہ محبت کا اثر ہے، حمیدہ نے نہایت غصے سے کہا۔ کل کو میں مر جاؤں تو اللہ جی سے لڑنا کہ اتنی جلدی کیوں بلا لیا میری اماں کو۔ یہ بھول جانا کہ جب زندگی کی کوئی صورت نہیں تھی تو اس نے تیری اماں کو زندہ رکھا، جبکہ وہاں نہ آدم تھا نہ آدم ذات، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا، اندھی اور لاچار تھی تیری اماں، رب نے اسے زندہ رکھا، تجھے اس تک پہنچایا، اس کی آنکھیں واپس دیں اور 20 برس ہونے کو آئے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ واہ پتر واہ، شاباش ہے بھائی۔ عبدالحق پر تو جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی، اندر اس کے وجود میں جیسے زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ اس کی زبان ہی نہیں، دل بھی اور جسم کا رواں رواں بھی استغفار کر رہا تھا۔ دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے ٹھیک کہا اماں، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں بہت توبہ کروں گا۔ یہ تو اس بات پر کہہ رہا ہے تو، حمیدہ نے کڑے لہجے میں کہا، مجھے تو تیرے پچھتاووں کی فکر ہے، میں تو انہیں مٹانا چاہتی ہوں۔ یہ بتا، تو سمجھتا ہے کہ نور بانو کو اولاد کی بڑی آرزو تھی نا؟ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور بچے کی آرزو میں در در نہیں پھری، میں پھری۔ کوئی دربار ایسا نہیں جہاں میں نے حاضری نہ دی ہو تیری اولاد کے لیے۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو میں نے لا کر دیا اسے بھی کھانے یا پینے کی بجائے پھینکتی رہی۔ یہ آرزو تھی اسے اولاد کی؟ اب اماں یہ تو تمہاری ضعیف الاعتقادی تھی، دیکھو نا، مجھے بھی اولاد کی آرزو تھی، مگر میں بس اللہ سے مانگتا رہا، میں بھی کسی مزار کسی دربار پر نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری آرزو جھوٹی تھی۔ تیری اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گی پتر، حمیدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تو یہ بتا کہ بندے کی سب سے بڑی محرومی دور ہو، سب سے بڑی آرزو پوری ہو تو وہ کیسا نرم مہربان ہو جاتا ہے پوری دنیا کے لیے، کتنا شکر کرتا ہے رب کا۔ پر نور بانو کی آرزو پوری ہوئی تو وہ سخت ہو گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو اماں، یہ تو زیادتی ہے۔ تو خود سوچ پتر، میں اس گھر کی بڑی ہوں، اس نے مجھے خوشخبری نہیں دی اور اس کے بعد ایبٹ آباد چل دی، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی۔
خیر اس سے زیادہ تو یہ شکایت مجھے تجھ سے ہے، پر میں بھی تو اسے بیٹی ہی سمجھتی تھی نا۔ جانتی ہوں میری جگہ اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ اس نے تو مجھے نہیں پوچھا، تو نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی نہ جانے دیتی اسے۔ تو سمجھتا ہے نا ان باتوں کو، کچا پکا معاملہ ہوتا ہے۔ عورت کا تو اتنا لمبا سفر خطرناک ہوتا ہے۔ اونچے نیچے راستے، ایک جھٹکا بھی لگ جائے تو قصہ ختم۔ یقین کر یہ اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ اس نے تو خرابی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بچہ ضائع بھی ہو سکتا تھا۔ اماں نے ایک گہری سانس لی، پھر بولی، اب تو مجھے بتا کہ اس کی سب سے بڑی آرزو پوری ہوئی تو وہ تجھے، ہم سب کو چھوڑ کر ایبٹ آباد چلی گئی۔ کیا یہ خوشی اس اکیلی کی تھی؟ ہم میں سے کسی کی نہیں تھی؟ ارے وہ تو سب کی خوشی تھی۔ وہ میرے پاس ہوتی تو کتنا خیال رکھتی میں اس کا، اور یہاں اس کے کتنے خدمت کرنے والے تھے۔ حق مارا نا اس نے سب کا۔ عبدالحق حیران تھا۔ یہ بات اماں نے پہلے بھی کہی تھی کہ سفر میں بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، پھر نور بانو نے یہ خطرہ کیوں مول لیا؟ شاید نا تجربہ کاری کی وجہ سے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوگی یہ بات۔ اب بتا اس کے ایبٹ آباد جانے کی کیا تک تھی؟ حمیدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے بتایا نا اماں کہ اس نے منت مانی تھی۔ میرا مزاروں درباروں کے چکر لگانا غلط تھا تو نور بانو کی یہ منت تو غلط نہیں تھی نا؟ میرے نزدیک تو غلط تھی، اور یہ میں نے اس سے بھی کہا تھا۔ عبدالحق نے صفائی پیش کی۔ اب اس نے مان لی تو میں کیا کرتا؟ منت یہی تھی نا کہ تو اسے نہیں دیکھے گا اور وہ تجھے نہیں دیکھے گی، تو یہ کام تو یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ ایک کمرے میں 9 مہینے کا اعتکاف کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ کسی خوبصورت مقام پر رہنا چاہتی تھی تاکہ بچہ خوبصورت ہو۔ تو بہت خوبصورت ہے پتر، تو کیا ٹھاکرانی تجھے جنم دینے کے لیے گاؤں چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی؟ اور خوبصورت مقام تو مری بھی ہے۔ پہلی بات کا عبدالحق کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مری میں ہسپتال اور ڈاکٹر کا مسئلہ تھا اماں۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر ہسپتال سب تھا، کیا انہوں نے بچا لیا اس کو؟ مری میں خدمت کرنے والے شمریز کے سب گھر والے تھے۔ مری میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں پتر، حمیدہ نے کہا۔ پھر ایک اور بات بتا، وہ نکی کو کیوں اپنے ساتھ لے کر گئی؟ اس پر کیا حق تھا اس کا؟ نکی تو نئی نویلی دلہن تھی، اس کا تو الٹا حق چھین لیا اس نے۔ اور تجھ سے نہ ملنے کی منت مانی تھی تو یہ اور بات تھی کہ نکی تیرے ساتھ رہے۔ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے آدمی اکیلا رہے، یہ کوئی اللہ کو خوش کرنے کی بات ہے؟ وہ اماں اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے۔ مگر حمیدہ اب جلال میں تھی، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لیے وہ نسیمہ کو ساتھ لے جاتی، رابعہ بھی تھی، میں بھی تھی، سب تجربہ کار تھیں۔ نکی بیچاری کو کیا پتہ ان معاملات کا، وہ معصوم کم عمر لڑکی۔ اس نے تو تجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تیرے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا ٹھیک سے۔ یہ تو سراسر ظلم تھا اس پر۔ پے در پے حملوں سے عبدالحق گھبرا گیا، اور ہر بات معقول تھی۔ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، جھنجھلا کر بولا، اپنی نکی سے بھی پوچھ لو نا اماں، وہ کیوں تیار ہوئی جانے کو؟ وہ کوئی انکار کرنے والی تھی؟ نہ تجھے اور نہ نور بانو کو۔ اس کو چھوڑ، تو اللہ والا ہے، تو نے یہ ظلم کیوں ہونے دیا نئی نویلی دلہن پر؟ اللہ کی طرف سے تیری ذمہ داری تھی۔ میں نے بولا تھا نور بانو کو، وہ بولی ارجمند خود تیار ہے جانے کے لیے۔ عبدالحق نے بے بسی سے کہا، دیکھ پتر، جو ہوا سو ہوا، وہ تو نہیں بدلے گا۔ میں تو صرف تیرے پچھتاوے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نور بانو کو پردیس میں موت آئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا۔ مجھ سے پوچھ تو میں کہوں گی کہ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا تھا۔ پر دنیا دار بن کر سوچوں تو یہی کہوں گی کہ جو اس نے بویا وہ کاٹا۔ یہ سب سامان اس نے خود کیا تھا اپنے لیے۔ ارجمند اور رشیدہ کو بلا وجہ سزا ملی اس کی۔ تو بہت سوچنے والا ہے پتر، سوچ کہ نور بانو نے یہ سب کیوں کیا؟ ہم سب بڑوں کو چھوڑ کر اس حال میں نکی کو لے کر ساتھ کیوں چلی گئی؟ سوچو گے تو جواب بھی مل جائے گا، کوئی پچھتاوا بھی نہیں رہے گا۔ سب بلبلے ہیں پانی کے پتر۔ جزاک اللہ اماں، میں سوچوں گا۔ پچھتاوا تو ناشکرا پن ہوتا ہے پتر۔ میں اللہ سے توبہ کروں گا اماں، اور انشاءاللہ ہر پچھتاوا مٹا دوں گا۔
اب وہ بات بھی سمجھا دوں جو میں نے کہی تھی کہ بعد میں سمجھاؤں گی۔ حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا، تو درباروں مزاروں میں جانے کو، بابوں سے دعا کرنے کو شرک سمجھتا ہے نا؟ جھوٹے مال کھانے والے بابوں کی میں بات نہیں کرتی، جو اصل بابے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ میں جاہل نری پر اتنا جانتی ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے لو لگائی ہوتی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، رشتے ناتے محبتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، انہیں دوست بنا لیتا ہے۔ تو سوچ، کوئی چھوٹا مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے دوست کا؟ پھر اللہ اپنے دوستوں کی کوئی بات نہیں ٹالتا، تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی سفارش چلتی ہے؟ عبدالحق نے معترضانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، سفارش تو ہر جگہ چلتی ہے پتر، وہ تو سب کی سنتا ہے اماں۔ بے شک، مگر کچھ دعائیں قبول بھی تو نہیں ہوتی پتر، اور سفارش پر قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں پتر، دیکھ تیری دعا میں اور اللہ کے ولی کی دعا میں تو فرق ہوگا نا۔ دوست تو زیادہ عزیز ہوتا ہوگا نا پتر۔ پر اماں، لوگ مزاروں قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کھلا شرک ہے یہ تو۔ ولی کا اس میں کیا دوش پتر، اور لوگ ناسمجھ ہیں، کوئی پیار سے سمجھاتا بھی تو نہیں ان کو، مشرک کہنے سے تو وہ اور ضد میں آ جاتے ہیں۔ تجھ میں تو بڑی عاجزی ہے پتر، یہ بات تکبر والی کی تو نے۔ برے کو برا کہنے سے وہ اچھا نہیں ہوتا، برا کہے بغیر اچھائی بتائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ سوچ تو ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو برا کہا کبھی، اور اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کو اچھا بنا دیا۔ عبدالحق بہت شرمندہ ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، شاید میں بہت خراب ہو گیا ہوں، بہت توبہ کروں گا اللہ سے۔ نا پتر، تو بہت اچھا ہے، پر وقت کبھی آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جا، اب تو سو جا، تھک گیا ہوگا۔ میں تو ضروری بات کرنے آیا تھا اماں، وہ کل کر لینا، جلدی کیا ہے؟ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔